السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی چند لمحات میں جلسے کا آغاز عمل میں لایا جائے گا۔ تمام عشاقان وهو العزيز صدق الله العظيم۔ یہ جلسے کا آغاز شروع ہو چکا ہے۔ تمام اہلیان محلہ سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ جلسہ گاہ میں تشریف لائیں۔ اب قرأت کلام پاک کے بعد حمد باریہ کا آسمات فرمائیں اور بچے پورا خاموش بیٹھ جائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ لا الہ الا ہو، ہر دم رب رب کر دینے، عشق خدا نل کر دینے، اللہ 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 اللہ، لا الہ الا ہو، اللہ واحد یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے، اللہ واحد یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے، کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، ایک ہی سب کی سنتا ہے، ہر دم رب رب کر دینے، عشق خدا نل کر دینے، ہر دم رب رب ہر دم رب رب کر دینے، عشق خدا نل کر دینے، اللہ 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 اللہ، لا الہ الا ہو، میں ہوں بندہ وہ مولا، کون ہے اپنا اس کے سوا، میں ہوں بندہ وہ مولا، میں ہوں بندہ وہ ہے مولا، کون ہے اپنا اس کے سوا، میں ہوں اس کا موہ میرا، میں اس کا موہ میرا، جس نے بنایا اور پالا، دم رب رب کر دینے، عشق خدا نل کر دینے، ہر دم رب رب ہر دم رب رب کر دینے، عشق خدا نل کر دینے، کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ مجھے، کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے، دل سے کوئی ایک بار کہے، دل سے کوئی ایک بار کہے، لا الہ الا اللہ، ہر دم رب رب کر دینے، عشق خدا نل کر دینے، ہر دم رب رب ہر دم رب رب ہر دم رب رب کر دینے۔ سرکار کی محفل میں تو اس محفل کے جو آداب ہے، جو بھی اب نعت خواں حضرات آئیں گے آپ کے سامنے نعت سنائیں گے، میں پیش کرنا چاہوں گا کہ خون سے چراغ دین کو جلایا حسین نے، خون سے چراغ دین کو جلایا حسین نے، رسم وفا کیا خوب نبھایا حسین نے، خون سے چراغ دین کو جلایا حسین نے، رسم وفا کیا خوب نبھایا حسین نے، خود نے تو ایک بوند بھی پانی نہیں پیا، خود نے تو ایک بوند بھی پانی نہیں پیا، شور المدد فرما ہے بیچاروں کے جھمٹ میں، تشریف لائے ہم گنہگاروں کے جھمٹ میں، کوئی تشریف لائے ہم گنہگاروں کے جھمٹ میں۔
میرے مولا نے بھی تعریف کی اپنے پیغمبر کی، میرے مولا نے بھی تعریف کی اپنے پیغمبر کی، نانے مصطفیٰ نانے مصطفیٰ قرآن کے پاروں کے جھمٹ میں تشریف لائے ہم گنہگاروں کے جھمٹ میں، کوئی تشریف لائے ہم گنہگاروں کے جھمٹ میں، حسین ابن علی کرنا ایسے چمک ایسی کہاں سے، چمک ایسی کہاں سے آ گئی تاروں کے جھمٹ میں، تشریف لائے ہم گنہگاروں کے جھمٹ میں، کوئی تشریف لائے ہم گنہگاروں کے جھمٹ میں، مسیحا مسیحا جیسے آجا بیماروں کے جھمٹ میں تشریف۔ امان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبلغ محمد توفیق سیفی یہاں پر آئیں اور نعت شریف سنانے کی سعادت حاصل کریں۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ یا حبیب اللہ، جب رنگ غفی سے نور مخفی نکلا، اللہ نے نام اس کا محمد رکھا، ایسے یہ سب نور محمد ہے، اللہ اللہ برے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، وادی نور میں فیضان نور جاری ہے، وادی نور میں فیضان نور جاری ہے، ذکر نبی کی محفل لگی جو مستی چھا رہی ہے، ذکر نبی کی محفل عجیب مستی چھا رہی ہے، تمہیں نور روئے سواریاں تاتی آ رہی ہے، وادی نور میں فیضان نور جاری ہے، وادی نور میں فیضان نور جاری ہے، ملے گا صدقہ یہاں پہ ان کا نہ جائے گا کوئی آج پیاسا، ملے گا صدقہ یہاں پہ ان کا نہ جائے گا کوئی آج پیاسا، جو بھی بچنا یہاں پہ آئے، جو بھی بچنا یہاں پہ آئے، نبی کی محفل بلا رہی ہے، وادی نور میں فیضان نور جاری ہے، وادی نور میں فیضان نور جاری ہے، انہی کے در کے ہیں سب سوالی، بھرے جھولی بھی اپنی خالی، انہی کے در کے ہیں سب سوالی، بھرے جھولی بھی اپنی خالی، بڑے نکلے ہیں امبرے، بڑے نکلے ہیں امبرے، نبی کی رحمت بڑھ رہی ہے، وادی نور میں فیضان نور جاری ہے، وادی نور میں فیضان نور جاری ہے، وادی نور میں فیضان نور جاری ہے۔ آتے ہیں وہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں، شاہی مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ، تیرے سے بڑھ کر تیرا پسینہ، شاہ مدینہ شاہ مدینہ، آمینہ بیوی کا راجو دلارا، عبداللہ کی آنکھوں کا تارا، آمینہ بیوی کا راجو دلارا، عبداللہ کی آنکھوں کا تارا، پایا حلیمان کیسا گیلا، شاہ
رجینا شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ باد صبا سرکار سے کہنا بیتاب دل ہے بے چین نینا باد صبا سرکار سے کہنا بیتاب دل ہے بے چین نینا پاؤں میں چالے دور مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ سبحان اللہ. یہ تھے توفیق سیفی. اب اس کے بعد اور ایک خلیفہ کو دعوت دینے جا رہا ہوں. مولانا اسلم صاحب یہاں پر آئے اور ہم تشریف فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری نعت شریف سے پہلے مطالعہ مرید شریف کا نظرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا ارشاد فرمائیں وہ حسین جس نے جھڑک کے خون وہ حسین جس نے جھڑک کے خون چمن وفا کو ہرا کیا وہ حسین اسی جان نثار کا واسطہ تو ہر ایک خدا کا سلام السلام علیکم. آسمان دے تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا تو روز کی چاند تصوف میں اتارا کرتا تیرے ٹکڑوں کے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. آدھا مٹا سکے نا زمانہ مٹا سکا آدھا مٹا سکے نا زمانہ مٹا سکا ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. آئیے حضرت خدا تشریف لا رہے ہیں. حضرت استقبال نعرہ تکبیر سے کیجیے. نعرہ رسالت علماء اہل سنت علماء اہل سنت. آپ لوگ اپنے بندے سے بیٹھیں. حضرت خدا تشریف لاتے ہیں. حضرت خدا کا خدا آپ سے نہیں گیا. کٹا
अपने जद के, हम अपने जद के न होने का दाग खाते हैं। हुसैन इब्ने अली करबला को जाते हैं, शहीद होते हैं अपना गला कटाते हैं। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بالحق بشيرا ونذيرا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلى المودة للقربى أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسين مني وأنا من الحسين. أما بعد قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم للذي قرنت البركات وتدارت الأعمال بالطيب وذكر ورياء. اما بعد ساری حمد اس خدائے قدیر و قیوم کے لیے زیبا ہے جس کا جاہ و جلال ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا. تمام تعریف سزاوار ہے اس خدائے قدوس بزرگ و برتر کے لیے جو سارے جہاں کا رب العالمین ہے اور جس نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہہ کر اپنے پیارے حبیب پاک آقا نامدار حضور سرور کونین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. درود و سلام ہو شاہ امم پر جس نے فقیری میں بادشاہی کی، گداؤں کو سلطان بنایا، یتیموں کو سہارا دیا، بے کسوں کو آسرا دیا. امانت، صداقت، عدالت، شجاعت، رحم دلی، کرم فرمائی میرے آقا کا وصف خاص ہے. آپ ہی کی ذات بابرکت نے عبد کو معبود سے ملایا، کائنات کے ذرے ذرے میں جلوہ الہی کو دکھایا، بندوں کے دلوں کو پاک کیا، ان کے ذہنوں کو روشن کیا، ان کی روحوں کو معطر کیا. لاکھوں درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو باعث تخلیق دو عالم ہے، جن کی ذات بابرکت بھٹکی ہوئی انسانیت کو طریق حق پر چلایا اور ان کو ان کے مقام پر پہنچایا. ہزاروں درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، اصحاب و ازواج و ذریات پر جنہوں نے اپنا سب کچھ گناہگاران امت کے لیے قربان کیا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے انعام یافتہ وہی حضرات ہیں جنہوں نے اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھا اور اپنے انجام سے باخبر ہو کر صراط مستقیم کو اپنایا. برخلاف اس کے وہ حضرات مردود ہوئے جنہوں نے نہ اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھا اور نہ خالق کائنات کی معرفت کی صحیح کی، بلکہ چوپایوں کی طرح اپنی زندگی کے ایام کو مکمل کیا. پروردگار عالم کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور اس امت میں پیدا ہونے کا ہمیں فخر عنایت فرمایا اور ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جیسی عظیم الشان نعمت سے ہمیں سرفراز فرمایا.
احادیث طیبہ اور بزرگان دین کی نسبتوں سے وابستہ فرماتے ہوئے ہم سبھی کو اس کے محبوب کے نواسے غلامان حسین بنایا۔ معزز حاضرین اکرام، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا کہ اس دور میں ہر طرف لادینیت اور دین بیزادگی اور دین سے دوری کا دور چل رہا ہے۔ ایسے زمانے میں اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرتے ہوئے ہم کو غلامان مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ غلامان امام حسین و غلامان شہیدان دست کربلا سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ایسے زمانے میں ہم یاد حسین کے جلسے منعقد کرنے کا ہمیں موقع عنایت فرمایا اور ان جلسوں میں شریک ہو کر اہل بیت و اطہار کی غلامی کا ثبوت پیش کرنے کا اور شہدائے کربلا کی بارگاہ میں خراج عقیدت ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عنایت فرمایا۔ معزز حاضرین اکرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ سورہ شعراء 25ویں پارے کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ لِلْقُرْبَىٰ، کہہ دو کہ اے محبوب میں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا سوائے میرے قرابت داروں کی محبت کی۔ اس آیت پاک کے شان نزول کے تعلق سے علماء مفسر نے بیان فرمایا کہ جب انصار صحابہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ طیبہ کو جب تشریف لانے کے بعد اس وقت ایسا زمانہ تھا سرکار کے دور میں حضور کی بعثت شریف سے پہلے ساری انسانیت بھٹکی ہوئی تھی، گمراہ تھی، ہر وہ چیز سے جس سے اپنی حاجت پوری ہوتی تھی اس کو الہ و معبود مان کر اس کی پرستش کرتے تھے۔ پتھروں کو اپنا معبود بنایا، درختوں کو اپنا معبود بنایا، پانی کو اپنا معبود بنایا، آگ کو اپنا معبود بنایا، ہر وہ چیز، ہر وہ مخلوق کو اپنا الہ و معبود بنایا، اس کی پرستش کر رہے تھے، کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ تو اس وقت صحابہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے دین کو پیش کیا، اعلاء کلمت الحق کا اعلان فرمایا، خدائے وحدہ لا شریک کی طرف انہیں بلایا، تو وہ گمراہی اور ضلالت سے نکل کر ہدایت کی طرف پڑھ گئے، ایک خدا کو ماننے والے بنے، ایک رسول کو ماننے والے، اور آسمان سے نازل کی ہوئی کتاب اس کے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن مجید پر ایمان لایا اور کفر و شرک کی گندگی کو دور کیا۔ کفر اور شرک ایک ہی شرک نہیں بلکہ حضور نے ان کا شرک جلی سے بھی ان کو پاک کیا، شرک خفی سے بھی ان کو پاک کیا، شرک اخفا سے بھی ان کو پاک کیا، شرک خفی الاخفا سے بھی پاک کیا، اور پھر ان کے اندر سے کفر کو نکالا، پھر اس کے بعد ان کو توحید کا درس دیا، توحید اسمی، فعلی، وصفی، ذاتی، یہ تمام اعتبارات طے ہونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی صحبت سے سرفراز کرتے ہوئے ان کو مسلم بنایا، ان کو مومن بنایا، ان کو محسن بنایا، ان کو متقی بنایا اور ان کو موحد بنایا۔ جب یہ تمام مراحل طے ہونے کے بعد انہوں نے حضور کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، حضور کا احسان ہے کہ حضور نے ہم کو گمراہی سے بچایا اور
बैठाया और हमारे मकसद हयात से हमें वाकिफ कराया, खुद शनासी और हक शनासी के फहम व इदराक से हमें मालामाल किया। तो हमें चाहिए कि हुजूर का कुछ शुक्रिया अदा करें, कुछ उनकी खिदमत करें। कैसे करें कि हुजूर को मालिये की जो है ना ज़रूरत थी तबलीग के लिए, जहाद के लिए और दीन की खिदमत के लिए। जब पैसे की ज़रूरत महसूस हो रही थी तो तमाम अंसार साहबा अपनी जानिब से रकम लेकर हुजूर के पास पहुंचे। हुजूर से अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, ये हमारी जानिब से हकीर तोहफा है माल का, आप इसको कबूल फरमाइए। तो हुजूर ने उनके सामने ये आयत की तिलावत की, देखो परवरदिगार आलम का हुक्म है कि मैं तुमसे कुछ उजरत नहीं मांगता, मैं कोई मुआवजा नहीं मांगता, सिर्फ तुमसे मेरे खुराबतदारों की मोहब्बत मांगता हूँ। आज के जमाने में कोई मोहसिन, कोई आका और कोई ऐसा जो है ना इमाम नहीं मिलेगा, कोई ऐसा आलिम नहीं मिलेगा। हर आदमी अपने मफाद को पेश नजर रखकर काम करता है, उजरत तलब करता है, मुआवजा तलब करता है। लेकिन हुजूर के इखलास को मुलाहिजा फरमाइए। हुजूर ने फरमाया कि मुझको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम मेरे खुराबतदारों से मोहब्बत करो। सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, आपके खुराबतदार कौन है? कौन है? कहा कि मेरे दामाद मौलाए कायनात अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो हजरत सैयदा बीबी फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा और इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये मेरे खुराबतदार है, तुम इनसे मोहब्बत करो। तुम अगर अल्लाह को अल्लाह की नेमतों से के अवज में अगर उससे मोहब्बत करते हो, अल्लाह ताला की अनगिनत नेमतें हैं, हम शुमार में भी नहीं ला सकते, हम हिसाब में भी नहीं ला सकते। बेशुमार नेमतों से मौला हमें सरफराज किया है और मरते दम तक हमें करते रहेगा। अल्लाह ताला उसके मानने वालों को भी जो है ना अता कर रहा है और उसके मुनकिरों को भी मौला नवाज रहा है। ये परवरदिगार आलम की शान है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की रुबूबियत का फैजान है। अल्लाह ताला से अगर तुम इन नेमतों के अवज में अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो याद रखो अल्लाह की मोहब्बत में तुम उससे मोहब्बत रखो, और मेरे मोहब्बत के साथ साथ मेरे अहले बैत अतहार की भी तुम मोहब्बत रखो। मुझसे मेरे अहले बैत से मोहब्बत रखना मुझसे मोहब्बत रखने के बराबर है। मुझसे मोहब्बत रखना अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत रखने के बराबर है। जो मेरे अहले बैत अतहार का दुश्मन वो मेरा दुश्मन है, जो मेरा दुश्मन है वो अल्लाह अज़्ज़ व जल का दुश्मन है। तो मुअज़्ज़िज़ हाज़िरीन इकराम, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत अतहार की मोहब्बत का जो है ना इसरा और तगाज़ा अपनी उम्मत से किया है। अहले बैत की मोहब्बत शर्त ईमान है। कुरान पाक की आयत का मफ़हूम है कि कुछ लोग अल्लाह और क़यामत का, अल्लाह की मोहब्बत का और क़यामत का ढंढोरा पीटते फिरते हैं, लेकिन उस वक्त तक मोमिन नहीं होते जब तक कि अल्लाह, उसके रसूल और सहाबा और ताबईन तबा ताबईन अहले बैत व अतहार और औलिया अल्लाह से मोहब्बत न रखें। जो अहले बैत की मोहब्बत रखने वाला नहीं है वो ईमान वाला नहीं हो सकता। जिसको अहले बैत से मोहब्बत नहीं वो मोमिन नहीं हो सकता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अहले बैत की मोहब्बत शर्त ईमान है। तो मुअज़्ज़िज़ हाज़िरीन इकराम, ये वाक़ियात कुरान और हदीस में मौजूद है। अल्लाह ताला अहले बैत की शान में और एक आयत को नाज़िल फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहले बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। नबी के घराने वालों, अल्लाह ताला तुमसे हर नापाकी को दूर करना चाहता है और तुम्हें पाक और ताहिर करना चाहता है। हर वो नजासत, हर वो बुरा गुनाह को, हर वो जो है ना
برائی کو ناپاکی کو اللہ تعالیٰ دور کر کے تمہیں پاک و طاہر بناتا ہے۔ اہل بیت اطہار پاک ہے، ان سے کوئی جو ہے گناہ نہیں ہوتا۔ معزز حاضرین اکرام، یہ آج کا جو جلسہ جس کے زمن میں ہم جمع ہوئے ہیں وہ شہید اعظم سید الشہداء حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں جمع ہے، اور یاد حسین کے تعلق سے کتابوں میں علماء اکرام نے آپ کی سیرت کو لکھا، ہزاروں کتابیں لکھی گئی، اور بحول تعالیٰ قیامت تک یہ جو ہے نا ان کی شان میں کتابیں لکھتے رہیں گے۔ بیان کرنے والے واعظین ان کی جو ہے نا شان میں بیان کرتے رہیں گے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ میرے بزرگوں دوستوں، آخر یہ اہل بیت و اطہار کا مقام کیا ہے؟ آخر محرم کے مہینے میں ہوا کیا ہے؟ ماہ محرم میں حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت 10 محرم اور عاشوراء کا دن 61 ہجری کو آپ کی شہادت واقع ہوئی، اور یہ شہادت جو ہوئی اور آپ جو شہید ہوئے یہ کسی جو ہے نا اور وجہ سے جو ہے نا ان کی جنگ نہیں تھی، بل آپ نے جو ہے نا حکومت کے قاتل نہیں لڑا، آپ نے اقتدار کے لیے نہیں لڑا، آپ نے منصب و جاگیر کے لیے نہیں لڑا، بلکہ اللہ کے دین کے تحفظ کے لیے، آپ کے نانا جان کا لایا ہوا دین محمدی کے تحفظ اور شریعت کی حفاظت کے لیے آپ نے اپنی بھی جان دی، اپنے گھر والوں کو بھی قربان کیا، اپنے مال کو بھی قربان کیا۔ بظاہر یہ جنگ نظر آتی ہے، لیکن یاد رکھیے یہ جنگ حق و باطل کی جنگ ہے۔ یزید ایسا انسان تھا جو شرابی تھا اور گانے بجانے کا شوقین تھا، اور اپنے ساتھ عورتوں کو رکھتا تھا، کتوں کو رکھتا تھا، اور یہ مسجد نبوی کو جو ہے نا وہ جلا دیا، کئی علماء اکرام کو وہ جو ہے نا شہید کر دیا، اور مدینے کی تمام عورتوں کو حلال کر دیا۔ یزید کے زمانے میں جو ہے نا ماں سے لوگ نکاح کرتے تھے، بہن سے شادی کرتے تھے، بیٹیوں سے شادی کرتے تھے۔ یہ یزید لعین جو ہے نا اتنا فاسق و فاجر تھا، کافر تو نہیں تھا لیکن فاسق و فاجر تھا، اور اس کے والد سے جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عاشق رسول ہے، زندگی میں بارہا اس کو تاکید کیے ہیں کہ دیکھو تم اہل بیت کی عزت کرنا، اہل بیت کی خدمت کرنا، اہل بیت کا جو ہے نا احترام کرنا، وہ بارہا کہتا تھا، لیکن ان کی بات کو وہ بھلا دیا اور اپنے جو ہے نا حرکتوں سے وہ باز نہیں آیا۔ مسجد نبوی کو جو ہے نا 3 دن تک جو ہے نا مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی، اور مسجد میں جو ہے نا نماز نہیں ہو رہی تھی۔ علماء نے لکھا کہ برابر حضور کی روضہ مبارک سے مزار مبارک سے 5 دن میں اذان کی آواز آتی تھی اور نماز ہوا کرتی تھی۔ یہاں پر ایک جو ہے نا مسئلہ جو حیات النبی کا ہے وہ بھی حل ہوتا ہے، حضور زندہ ہے، باحیات ہے، اور جو ہے نا آپ اپنی قبر اطہر میں اپنی مزار شریف میں نماز باجماعت ادا کر رہے ہیں۔ سننے والوں نے سنا ہے، اور یہی نہیں بلکہ کعبۃ اللہ کو جلانے کے لیے، کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے وہ آیا، بہت جو ہے نا وہ ظلم ڈھایا، بڑا ظالم بادشاہ تھا اور بڑا ہی جو ہے نا متکبر تھا، تو آپ نے جو ہے نا اسی وجہ سے اس کی بیعت کا انکار کیا۔ وہ جیسے ہی حکومت امیر المومنین بننے کے بعد اعلان کیا کہ دیکھو سب سے میری جانب سے بیعت لے لو، خاص طور پہ عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں سے بیعت لے لو، اگر یہ مانے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانے تو ان کو قتل کر دو، ان کو ختم کر دو۔
محل میں گئے، جانے کے بعد دروازوں کو بند کیا گیا، کہا کہ یزید کی بیعت کرو، تو کہا کہ جو ہے نا اور بھی لوگ ہیں ان کو بلاؤ، ان سے مشورہ کرو، اگر سب راضی ہے تو پھر دیکھا جائے گا، سوچیں گے۔ آپ نے یہ کہہ کر ٹال دیا، لیکن وہ گورنر جو تھا، حاکم کا نمائندہ، یزید کا نمائندہ، وہ دروازوں کو بند کیا اور سپاہیوں کو پہلے سے ہی جو ہے نا ہتھیار دے کے کھڑا کیا تھا، اور وہ تلواروں کو جو ہے نا میان سے باہر کر دیا۔ شیر خدا کے شیر حضرت امام علی مقام نے نعرہ تکبیر لگایا تو تمام یزیدیوں کے چہلوں کی طہارت ٹوٹ گئی، پیشاب خطا ہو گیا، لرزہ طاری ہو گیا، خوف طاری ہو گیا۔ اور یہ شیر خدا کے شیر حضرت امام علی مقام جو ہے جلال میں آ گئے، کہا کہ اب میری تلوار حیدری باہر آ گئی ہے، میان سے باہر ہو گئی ہے، اگر کوئی آگے بڑھے گا تو اس کے خون کو جو ہے نا بہا دوں گا، یہ تلوار میری خون کی پیاسی ہے، اس کا سر قلم کر دوں گا۔ آپ کے جلال کو دیکھ کر وہ خوف زدہ ہوا، دروازہ کھول دیا اور آپ کو جانے کی اجازت دی۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آ گئے، آنے کے بعد مشورہ کیا اپنے لوگوں سے، صحابہ سے، گھر والوں سے، تو کہا کہ یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے، دشمن بہت ہی جو ہے شدت سے مقابلہ کر رہا ہے، لہذا بہتر یہی ہے کہ آپ مکے شریف کو چلے جائیے، آپ اپنے اہل خاندان کو لے کر، اپنے گھر والوں کو لے کر، بچوں، مردوں اور عورتوں کو لے کر اپنے نانا جان کی مزار میں سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ ہزارہا سلام وہاں آپ نے پیش کیا، کہا کہ نانا جان ہماری یہ تمنا تھی کہ ہم آپ کے قدموں میں دفن ہو جائیں، ہماری مدفن یہی بنے، ہم آپ کو چھوڑ کر مدینہ نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن کیا کریں، زمانہ ہم کو آپ سے دور کر رہا ہے، بظاہر ہم آپ سے دور ہو رہے ہیں، لیکن ہم آپ کو اپنے دل میں لے کر جا رہے ہیں۔ میرے آقا آپ ہمارے دل میں ہیں، ہم جہاں رہیں گے وہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ وہاں سے آپ نے الوداع کہہ کر جو ہے نا رخصت ہوئے، اور مکہ معظمہ کو جب پہنچے، صحابہ کو معلوم ہوا کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، تو ان کے استقبال کے لیے شہر سے باہر آئے، اور جن میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ بھی موجود تھے۔ آپ کا استقبال نعروں سے کرتے ہوئے شاہانہ انداز میں آپ کو مکے کو لائے۔ آنے کے بعد یزید نے جھوٹے اور مکار مسلمانوں سے، جو منافقین تھے، اہل بیت کے دشمن تھے، ان کو پیسہ دے کر، ان کو منصب اور عہدے کا لالچ دے کر جھوٹے خطوط لکھایا۔ 500 سے زیادہ خطوط آپ کی خدمت میں لکھے گئے، 250 سے زیادہ جو ہے وفود آپ کی خدمت میں بھیجا گیا کہ اے امام علی مقام، اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئیے کوفہ کو، ہم جو ہے نا یزید کو اپنا خلیفہ نہیں مانتے، وہ فاسق و فاجر ہے، ہم آپ کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہم کل حشر میں کہیں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، ہم نے بارہا امام حسین کو خط لکھا، وفود کو بھیجایا، اور ان کے پاس جو ہے نا کئی پیغام کو ہم نے بھیجا، لیکن وہ نہیں آئے، اگر آتے تو ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے، اور ایک گمراہ اور فاسق و فاجر کے ہاتھ پر جو ہے نا بیعت نہیں کرتے تھے۔ یہ جملے اس کے اندر تحریر تھے۔ آپ پوری طریقے سے کوفہ کو جانے کے لیے تیار ہو گئے، اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی لے لیا۔ جب نکلنا چاہ رہے تھے، صحابہ نے ان کو روکا، دیکھیے اس میں کچھ دشمنوں کی چال بھی ہو سکتی ہے، آپ کو دھوکہ دینے کے لیے بھی ایسی حرکت کی جا سکتی ہے، اس کے بجائے آپ جو ہے نا آپ کا نمائندہ بنا کر کسی اور کو کوفہ کے حالات سے واقف ہونے کے لیے بھیجا جائے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی جانب سے بھیجایا گیا، اور آپ اپنے 2 بیٹے حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک 6 سال کے لڑکے اور ایک 8 سال کا جو ہے نا آپ کا لڑکا، یہ 2 بیٹوں کو لے کر آپ جو ہے نا کوفہ کو گئے۔ جانے کے بعد
کروانے کے لیے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود خط لکھا کہ اے امام آئیے، یہاں پر حالات سازگار ہے اور سارے لوگ جو ہے نا بیعت آپ کی جانب سے میرے ہاتھ پر کر چکے ہیں، آپ آئیے اور آپ کی بے صبری سے یہاں کے لوگوں کو آپ کی آمد کا انتظار ہے۔ آپ تیار ہوئے، اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو لے کر جب نکلے تو میرے بزرگوں اور دوستوں، 3 محرم کو آپ جو ہے نا بغداد کے علاقے فرات کے کنارے ایک ایسا مقام جہاں پر جو ہے نا ریتیلا جو ہے نا میدان ہے، کوئی درخت تک وہاں پر نہیں ہے، اور جو ہے نا وہاں پر ہر طرف جو ہے نا جلسہ دینے والی جو ہے نا حرارت، گرمی اور لو جو ہے نا آ رہی ہے، ویسے مقام پر 3 محرم سن 61 ہجری کو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے۔ پہنچنے کے بعد آپ کو محصور کیا گیا اور جو ہے نا 3 محرم سے لے کر 6 محرم تک جو ہے نا بحث و مباحثہ ہوتے رہا، یزید سے گفتگو ہوتے رہی، یزید کی جانب سے جو ہے نا جیسے ہی معلوم ہوا کہ امام حسین نکل گئے ہیں مکے سے کوفہ کو قافلے کو ساتھ لے کر، تو یزید نے ابن زیاد کو یہ تاکید دے کر بھیجایا کہ جاؤ اور وہاں پر جو ہے نا جتنے بھی مسلمان حضرت امام حسین کی جانب سے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کیے ہیں، وہ بیعت سے ان کو جو ہے نا پھرا دو، مرتد بنا دو، اور پھر اگر وہ نہیں مانے تو ان کو ختم کر دو، سب سے پہلے مسلم بن عقیل کو شہید کر دو، ان کے بچوں کو شہید کر دو، اس کے بعد امام حسین کے قافلے کو محصور کر دو اور بیعت کی جو ہے نا ان کو ترغیب دو، اگر مانے تو ٹھیک ہے، نہیں مانے تو پورے خاندان کے ساتھ ان کو ختم کر دو۔ اس کا حکم لے کر ابن زیاد جب آیا، آنے کے بعد جو ہے نا پہلے آپ کو تلاش کیا گیا اور اعلان کیا کہ دیکھو جتنے بھی جو ہے نا مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کیے ہیں وہ بیعت سے پلٹ جاؤ، بیعت کا جو ہے نا بیعت کے مرتد انکار کر دو، مرتد بن جاؤ، ورنہ تم کو جو ہے نا امیر المومنین کے جانب سے حکم ہے کہ ختم کیا جائے گا۔ تو تمام لوگ گھبرا گئے، ڈر گئے، اور پھر اس کے بعد مسلم بن عقیل قاضی شریعت کے مکان پر ملے اور ان کو لایا گیا اور آپ کو شہید کر دیا گیا، اور ان کو پناہ دینے کی جو ہے نا جرم میں جو ہے نا عوض میں اس قاضی شریعت کو بھی جو ہے نا شہید کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ کی روح جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنت میں جب پہنچی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے مسلم تم اکیلے آئے ہو، تمہارے بچے کہاں ہیں؟ کہا کہ یا رسول اللہ ابھی کچھ ہی دیر میں وہ آپ کی قدم بوسی کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ پھر کیا تھا کہ جو ہے نا ان کے دونوں بیٹے محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 6 سال اور 8 سال کے معصوم بچے ہیں ان کو بھی شہید کر دیا گیا، اور ان کو جو ہے نا آزاد کرنے کے جو ہے نا وجہ سے وہ جو ہے نا اس کے قید خانے کے جو نگران کار تھا ان کو بھی جو ہے نا شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد میرے بزرگوں اور دوستوں اب یہ بحث و معلوم ہوا کہ امام حسین کو مسلم بن عقیل بھی شہید ہو گئے، ان کے معصوم بچے بھی شہید ہو گئے، اور آپ کو دھوکہ دے کر یہاں پر بلایا گیا، اور جو ہے نا آپ کو زبردستی آپ سے بیعت لینا چاہتا ہے یزید، آپ نے جو ہے نا منع کیا۔ 6 محرم تک جو ہے نا آپ کو ہر قسم کا لالچ دیا گیا، کہا کہ حسین اگر تم امیر المومنین یزید کی بیعت اگر تم کر لو گے تو تمہیں جو ہے نا اقتدار عطا کیا جائے گا، اور تمہیں مال دیا جائے گا، تمہیں پیسہ دیا جائے گا، تمہیں جائیداد دی جائے گی، تمہیں آزاد کر دیا جائے گا، تمہیں مدینے کو تم کو بھیج دیا جائے گا، لیکن آپ نہیں مانے میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ نے منع کیا۔ جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ
سے جو ہے نا پیغمبروں کا امتحان لیا. کسی نبی کو جو ہے نا ایک ہی وقت میں اتنے امتحانات نہیں لیے گئے جتنے کے امتحان حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا گیا. میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ کو بھوکا رکھا گیا، آپ کو پیاسا رکھا گیا، اور آپ کو جو ہے نا تپتی ہوئی جو ہے نا مقریت کے مقام پر آپ کو ٹھہرایا گیا. ساتھ میں معصوم بچے بھی ہے، عورتیں بھی ہے، اور کچھ اس میں جو ہے نا بیمار بھی ہے، لیکن ان کو رحم نہیں آیا. میرے بزرگوں اور دوستوں، پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں جو ہے نا یزید کو اپنا خلیفہ نہیں مانتا، امیر المومنین نہیں مانتا. میرے نانا جان جو محنت کر کے دین کو پھیلائے ہیں، گمراہوں کو راستے پر لائے ہیں، حالانکہ آپ کو جو ہے نا دعوت و تبلیغ کے درمیان میں ابو طالب حضرت علی کے والد جو حضور کے چچا ہوتے ہیں، آپ سے محبت کرتے تھے، اور آپ کا جو ہے نا سماجی بائیکاٹ کیا گیا، گھاٹی شعیب پر جو ہے نا آپ کو محصور کیا گیا، اور آپ پر جو ہے نا طرح طرح کے امتحانات آئے، مصیبتیں آئی، تکالیفیں آئے، اور آپ کو جو ہے ستایا گیا، پریشان کیا گیا. تو ابو طالب نے کہا کہ دیکھو بابا محمد بن عبداللہ، آپ جو ہے نا یہ تبلیغ کا کام، دعوت کا کام چھوڑ دو. دشمن زمانہ تمہارا بن گیا ہے، لوگ تمہارے جو ہے نا جان کے دشمن ہو گئے ہیں، ناحق کے تم کو ستا رہے ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ چچا جان، اگر ایک ہاتھ میں سورج دے دیا جائے، دوسرے ہاتھ میں چاند دے دیا جائے، تب کہے کہ جو ہے کام کرنا تم چھوڑ دو، میں ہرگز نہیں چھوڑوں گا. میں رہتے دم تک، مرتے دم تک میں جو ہے نا یہ برابر کام کرتے رہوں گا. وہ کام ہے اللہ کے بندے کو اللہ سے جوڑنا. اللہ ہی جو ہے نا عبادتوں کا لینے والا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے، وہی معبود و مقصود و موجود و مشہود ہے. یہ ناقص و محتاج و معدوم و مجبور ہے، یہ کسی کی جو ہے نا مدد نہیں کر سکتی. یہ مخلوق ہے اور وہ خالق ہے. مخلوق بننے والی ہوتی ہے، خالق بنانے والا ہوتا ہے. میں ہرگز یہ دعوت اور تبلیغ کا کام نہیں چھوڑوں گا. ایسے نانا کے جو ہے نا لخت جگر اور جگر کے ٹکڑے، نور نظر، ان کی نظروں میں پلنے والے، ان کی تربیت میں پلنے والے، ان کے آغوش میں جو ہے نا رہنے والے، جب سے آپ نے آنکھ کھولی، آپ نے جو ہے نا حضرت علی شیر خدا کے جو ہے نا سجدوں کو دیکھا. جب سے آپ نے ہوش سنبھالا، اپنی اماں جان کی نمازوں کو دیکھا. جب سے آپ نے ہوش سنبھالا، آقا دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے عبادتوں کو دیکھا. میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ ورثے میں ان کو ملا تھا. کہا کہ مجھ کو بھوک میرے ارادوں سے نہیں پلٹ سکتی، پیاس اپنے ارادوں سے نہیں بدل سکتی، زمانہ دشمن ہو جائے مجھ کو پرواہ نہیں ہے. دنیا میں آیا ہی اس وجہ سے ہو، ایک دن مجھ کو مرنا ہے، ایک دن چھوڑ کے جانا ہے. نہ کوئی یہاں رہا ہے اور نہ کوئی رہے گا. میرے آقا نے فرمایا، اور دنیا مزار آخرت، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. میں یہاں پر جو ہے رہنے کے لیے نہیں آیا، میرا رہنے کا مقام تو آخرت ہے، میرا رہنے کا مقام تو آخرت ہے. ارے دنیا جنت کا سایہ ہے، سایہ کبھی کسی کا ہوا ہے اور نہ ہوگا. جو دنیا کے پیچھے جتنا بھاگے گا، دنیا اس سے دور ہو جائے گی، دنیا اس سے دور ہو جائے گی. فرعون کو دیکھا، نمرود کو ہم نے دیکھا، اور جو ہے نا حامان و شداد کو بھی دیکھا، خدائی کا دعویٰ کرنے والوں کو بھی دیکھا، ساری کائنات میں، ساری دنیا میں حکومت کرنے والوں کو بھی دیکھا. لیکن آج ان کا جو ہے نا نام و نشان تک نہیں رہا. نہ آج ان کا کوئی نام لینے والا ہے، نہ ان کی دولت رہی، نہ ان کے محلات رہے، نہ ان کا پیسہ رہا، نہ ان کی حکومت رہی. یہ سب فنا ہونے والی چیز ہے، باقی رہنے والی خدا کی ذات ہے. خدا کی ذات ہے. تخلیق ہے، انسانیت کا مقصد، انسان کو پیدا کرنے کا مقصد خود خالق کائنات نے بتا دیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ کو پہچاننا اور اس کی عبادت کرنا ہے، بس اس کے سوا کچھ بھی نہیں. اب اس کا کام ہے ہماری ضرورتوں کو پورا کرنا. میں ہرگز دنیا کی لالچ میں، پیسے
کی لالچ میں یا عہدے کی لالچ میں میں کبھی جو ہے نا کسی فاسق و فاجر سے سودا نہیں کروں گا۔ میرے نانا جان نے کہا کہ دیکھو اگر تم برائی کو ہوتا ہوا نظروں سے اگر دیکھو، قدرت اگر رکھتے ہو روکنے کی تو اس کو طاقت سے روکو، اگر یہ نہیں ہوتا تو زبان سے بول کر روکو، اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو دل میں برا جان کر خاموش بیٹھو۔ یہ کمزور ایمان کی نشانی ہے، کمزور ایمان کی علامت ہے۔ ارے میری نظروں کے سامنے یزید جو ہے نا میرے نانا جان کے دین کو جو ہے نا مٹا رہا ہے، شریعت کی دھجیاں اڑا رہا ہے، شریعت کو مٹا رہا ہے اور جو ہے نا نافرمانی کر رہا ہے۔ میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ میں اپنی جان اگر اس میں دینا پڑے اس کام کے خاطر تو دینے کے لیے تیار ہوں، ایک جان تو کیا ہزار بار جو ہے نا شہید ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا۔ اس مقام پر جو ہے نا اس واقعے کو ہند الولی خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا اپنی عقیدت اہل بیت اطہار کے تعلق سے۔ شاست حسین بادشاہست حسین، شاست حسین بادشاہست حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد ندا دست در دست یزید حقات بنا لا الہ است حسین۔ آپ فرماتے ہیں حسین شاہ ہے، حسین بادشاہ ہے، حسین دین ہے، حسین دین کو پناہ دینے والے ہیں، حسین دین کو پناہ دینے والے ہیں۔ حسین یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینا گوارا نہیں کیا، اپنے سر کو کٹا دیا۔ حسین لا الہ الا اللہ کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ حسین اپنے خون سے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ تو یہ آپ اپنی عقیدت کا اظہار فرماتے ہیں۔ بہر طور 6 محرم سے پانی بند، حکم ہوا کہ زیاد کا کہ دیکھو کافر پانی پیے فرات کا، مشرک، لیکن سرکار کے نواسوں کو اہل بیت اطہار کو جو ہے نا پانی نہ دیا جائے، پانی بند کر دیا گیا۔ میرے بزرگ اور دوستو پھر آپ نے خطبہ دیا، آپ نے خطبہ دیا، کہا کہ دیکھو میں کون ہوں، میرا مرتبہ کیا ہے آپ جانتے ہیں۔ جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے تعلق سے کیا فرمایا؟ آپ نے جو ہے نا قرآن پاک کو کھول کر اونٹ پر جو ہے نا خطبہ دیا، اس کا اثر یہ ہوا اور بن ریاحی جو ہے نا پلٹ گئے، فبا سالات کا یزید کا پلٹ گئے اور دوسرے بھی پلٹ رہے تھے۔ دشمن نے جتاؤں کو جو ہے نا ڈرایا دھمکایا اور خطا کیا، وہ جتنے بھی ایمان کے کچے تھے وہ ڈر گئے، امام علی مقام کا ساتھ نہیں دیا اور بن راہی نے جو ہے نا آپ کی طرف پلٹے اور آپ جو ہے نا شہید ہو گئے۔ اس کے بعد میرے بزرگوں اور دوستوں 7 محرم سے برابر شہادتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ نے جو ہے نا اپنے ڈیرے میں آئے، خیمے میں آئے اور آ کر اپنے گھر والوں کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو اب حالات ایسے ہیں کہ یہ دشمن میرے بن گئے ہیں، یہ میرے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں، اب یہ لوگوں کو مجھ سے دشمنی ہے، تم کیوں اپنی جانوں کو گنوانا چاہتے ہو؟ تم دوبارہ لوٹ کر مدینہ چلے جاؤ، تم واپس چلے جاؤ، جھگڑا میرا ان سے ہے تم سے نہیں ہے۔ تو سب لوگوں نے کہا کہ اے حسین ہم آپ کے ساتھ آئے ہیں تو آپ کے ساتھ ہی ہم اپنی جانوں کو بھی قربان کریں گے، جئیں گے تو آپ کے ساتھ، مریں گے تو آپ کے ساتھ، ورنہ ان بھیڑیوں کے حوالے آپ کو کر کے اگر ہم چلے جائیں گے تو کل حشر میں نانا کو آپ کے منہ دکھانا ہے، خدا کو منہ دکھانا ہے، جواب دینا ہے مولا کو۔ کیا جواب دیں گے اگر آپ کے نانا جان کہیں گے میرے جگر گوشے بطون کو، میرے دل کے ٹکڑے کو، میرے آنکھوں کے تارے حسین کو تم نے دشمنوں کے حوالے کر کے کیوں آیا؟ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ نہیں نہیں ہے حسین، ہم جئیں گے بھی آپ کے ساتھ، مریں گے بھی آپ کے ساتھ۔ 7 محرم سے شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ معزز حاضرین کرام، آپ کی بہن بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے دونوں لال کو لا کر کھڑا کرتی ہے، بھیا یہ میرے دونوں بیٹے اور محمد ہے، ان کو قبول کیجئے قربانی کے لیے، ان کو قبول کیجئے اللہ کے دین کی سلامتی اور حفاظت کے لیے، نانا جان کی شریعت کو بچانے کے لیے قبول کیجئے۔ کہا کہ بہن یہ 2 بیٹے ہیں تیرے،
اس کے سوا کچھ بھی نہیں، کیوں ان کو کٹانا چاہتی ہے؟ کہا کہ نہیں بھیا، میں اپنی خوشی سے ان کو بھیج رہی ہوں، جاؤ اے بیٹو، اگر تم واقعی میرے لال ہے، میرے جو ہے نا اولاد ہے، تو میں آج تم کو اپنا دودھ معاف کرتی ہوں، یا تو دشمنوں کو ختم کرو یا خود ختم ہو جاؤ، میری جو ہے نا تمہیں یہ تاکید ہے۔ اور محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ آ کر آپ کے جو ہے نا جنازوں کو حضرت امام حسین لا کر اپنے خیمے میں رکھا، بہن کو کہا کہ دیکھو تمہارے لال دونوں جو ہے نا انہوں محمد شہید ہو گئے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں ربنا آتنا صبرا جمیلا، اے رب العالمین تو مجھ کو صبر جمیل عطا فرما، صبر جمیل عطا فرما۔ دونوں لال آپ کے شہید ہو گئے، ماتھے پر بل تک نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو القاسم، حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، وہ بھی جو ہے نا جنگ میں جا کر شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد خیمے میں جو ہے نا بچوں کا بل بلانا، تڑپنا، پانی کے لیے ترسنا آپ کو دیکھا نہیں گیا۔ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشق لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھ کو اے امام حسین اجازت دیجیے، میں جو ہے نا پانی اور شہید ہو گئے۔ اس کے بعد میرے بزرگوں کو لگاتار یہ شہادت کا سلسلہ چل ہی رہا تھا، اس حسنہ میں خیمے سے آواز آئی، شہر بانو جو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے، شہر بانو کے تعلق سے علماء نے لکھا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایران کو جب فتح کیا، وہاں کے بادشاہ نوشہروان عادل کی پوتری شہر بانو ہے، وہ جو ہے نا مال غنیمت میں آئی، تو آپ نے جو ہے نا ان کا نکاح حضرت امام علی مقام امام حسین سے کرنا چاہا، تو لوگوں نے کہا، دوسرے لوگوں نے کہا کہ دیکھو اس کو آپ بادشاہ کی پوتی کو، ایران کے بادشاہ کی پوتری کو آپ اپنے نکاح میں لے لو، آپ اپنے نکاح میں لے لو، یا نہیں تو اپنے بیٹے کو جو ہے نا اس سے شادی کر دو، اپنی بہو بنا لو۔ کہا کہ ہرگز نہیں ہو سکتا، ایک بادشاہ کی پوتری دوسرے جو ہے بادشاہ کی جو ہے نا نکاح میں جائے گی، اس کا حقدار، اس نکاح کے حقدار امام حسین کے سوا کوئی نہیں ہے۔ حضرت امام حسین سے نکاح کر دیا گیا، اور وہ شہر بانو جو ہے نا کہہ رہی ہے خیمے سے کہ اے میرے سرتاج، میری پہلی اور آخری آپ سے خواہش ہے، میری پہلی اور آخری خواہش ہے، میرا بیٹا علی اصغر پانی کے لیے ترس رہا ہے، معصوم شیلخوار بچہ ہے، زبان سوکھ کر کانٹا ہو گئی ہے، ایک گھونٹ پانی پلا کر لاؤ، کیا بگاڑا ہے میرا بچہ ان لوگوں کا؟ ارے دشمنی ہے تو ہم سے ہے، جنگ ہے تو ہم سے ہے، جھگڑا ہے تو ہم سے ہے، یہ معصوم بچہ ان کا کیا بگاڑا ہے؟ ان کو پانی کے لیے کیوں ترسایا جا رہا ہے؟ جاؤ میرے سرتاج، اس معصوم کو بتا کر ایک گھونٹ پانی پلا کر لاؤ۔ امام علی مقام اپنے بیٹے علی اصغر کو لے کر گئے، بتا کر کہا کہ ایک گھونٹ پانی اس بچے کو دے دو، دم جا رہا ہے۔ تو اس وقت دشمن نے ایک ایسا تیر مارا کہ امام حسین ہم اس کو ایسا پانی پلائیں گے قیامت تک اس کو پیاس نہیں ہوگی۔ وہ تیر حضرت امام علی مقام کے جو ہے نا بازو کو جو ہے نا کاٹتا ہوا علی اصغر کے چھاتے میں جو ہے نا حلق میں پیوست ہو گیا، خون کے فوارے نکلے، آپ کا مقدس دامن لہو میں تر ہو گیا، اور خون آسمان کی طرف بتاتے ہوئے کہتے ہیں اے پروردگار عالم، یہ تیرے محبوب کے نواسے کے لال کا خون ہے، ایک علی اصغر کا خون دے رہا ہوں مولا، ایسے ہزاروں علی اصغر کا بخشش فرما، اے میرے مولا ہزاروں علی اصغر کا خون دے دوں گا، میرے نیا چاہتے امت کی تو جو ہے نا مغفرت فرما۔ آپ نے یہ کہہ دیا، ماتھے پر بل تک نہیں آیا، اور اپنے لال کو لا کر اپنی بیوی سے کہتے ہیں دیکھو شہر بانو، میرے بچوں کو پانی پلایا، اب یہ کبھی پانی نہیں مانگے گا، اب یہ پیاسا نہیں رہے گا، اس کی پیاس ختم ہو گئی، اب یہ اللہ کو پیارا ہو گیا، میرے نانا جان کے پاس چلے گیا۔ میرے بزرگوں دوستوں چیخیں پکارے آ رہی تھی، خیموں سے آوازیں آ رہی تھی، اللہ تعالیٰ کی مخلوق تڑپ رہی تھی، تمام جن و انس و تمام سب چرند پرند جو ہے نا بے ہوش ہو گئے، غم میں حسین میں ڈوب گئے۔
پوچھتی ہے بیوی زینب کہ آپ کون ہو اور یہاں والوں سے کیوں جھاڑ رہی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ بیٹا زینب میں تیری ماں فاطمہ ہوں، میں تیری ماں فاطمہ ہوں بیٹا، ہم جو ہے نا مرتے نہیں زندہ رہتے ہیں، میرا بیٹا 10 محرم کو یہاں شہید ہونے والا ہے، دشمنوں کے ہاتھوں وہ شہید ہو جائے گا اور یہاں وہ جو ہے نا جان دے گا گھوڑے سے گر کر، تو میں یہ نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کو ایک کنکر بھی چبھے، ایک کنکر بھی اس کے جسم کو چبھے، یہ مجھ کو گوارا نہیں ہے، میں کنکروں کو جو ہے نا جھاڑ رہی ہوں، کربلا کی زمین کو بالوں سے جھاڑ رہی ہوں۔ صبح خواب کی تار جو ہے نا خواب کو حضرت امام حسین سے بیان کیا کہ بھیا ایسا ایسا خواب میں نے دیکھا ہے، آپ جو ہے نا مسکراتے ہیں، کہتے ہیں کہ کل میری شہادت کا دن ہے، کل میرے مولا سے ملنے کا دن ہے، کل موت یسن الحبیب الحبیب، موت ایک پل ہے ایک محبوب سے دوسرے محبوب کو ملانے